बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों अजीब वाक़या हुआ कि हमारी अहलिया सुबह जल्दी में बेड से टकरा के गिर गई, तो उनके घुटने पे काफ़ी चोट आई। अच्छा, ये चोट ऐसी जालिम होती है जो खुफिया होती है, नज़र नहीं आती। बाहर हड्डियाँ वड्डियाँ गोडे सब पूरे होते हैं, लेकिन अंदर से ऐसी टीसें उठती हैं, तो बहुत तकलीफ हुई। ये तकलीफ कुछ देर के बाद ज़्यादा बढ़ गई। उससे कोई 2-1 हफ्ते पहले हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटी के ज़माने में हमारे साथ थे, तो उनका एक रोज़ फ़ोन आया कि यार जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, तो मेरे गोडों गिट्टों में बहुत तकलीफ होती है। जमात के लिए जाता हूँ, नमाज के लिए, तो मुझसे उठा नहीं जाता। अच्छा, ये जो तकलीफ है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को ना दे। जब होती है जिनको उन्हीं को पता चलता है, और ये होती मेरा ख्याल है 50-60 के करीब करीब सर्दियों में ज़्यादा होने लगती है। अगर कहीं चोट लगी हो या जिन खवातीन की जो प्रेगनेंसी के दौरान ऑपरेशन हुआ और बेबी के लिए, उनको वो होती है। ये सर्दियों में पेनें ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो हड्डियों की या जोड़ों की होती है, ये तो बहुत ही तकलीफ देती है। तो मैंने फिर डॉक्टर नौशीन साहब को कहा, और उन्होंने फिर कुछ दिन लगाने के बाद, अपने असातिज़ा से मिलने के बाद और अपने नुस्खा जो जात है उनको मिलाने के बाद एक ख़ास ऑयल तैयार किया। फिर उसके साथ सप्लीमेंट के तौर पे पूरी किट तैयार की। तो उन्होंने जो ऑयल मुझे अब भेजा है, ये इन्होंने पाकिस्तान हर्बल वालों ने, ये वो ऑयल है जो पेन रिलीव करता है, और साथ उसके साथ ये बहुत खूबसूरत से, मतलब खूबसूरत, चूँकि दिखने में भी अच्छे हैं, लेकिन चूँकि 2 लोगों ने जो मेरे जानने वाले हैं उन्होंने इस्तेमाल किए। पहले इसका मसाज करना होता है जहाँ भी आपकी चोट है, चाहे वो कोहनी में है, गोडे पे है, गिट्टे पे है, या जिस्म के जिस हिस्से में भी, तो उसको आपने धीरे धीरे मसाज करना है। क्लॉकवाइज भी करें, एंटी क्लॉकवाइज भी करें। ये कुछ 4 से 5 मिनट का, और उसके बाद आपने ये जो कैप्सूल है ये खाना है। अब ये जब आप उनसे मंगवाएंगे तो पूछ लीजिएगा दूध के साथ खाना है या पानी के साथ खाना। लेकिन ये जो हमारी एक पुरानी रवायत थी तहजीब में, वो कंटेंट सारे इसके अंदर शामिल हैं, हर्ब्स के शामिल हैं, और ये उनके लिए बहुत, क्योंकि मेरे तो दोनों जो थे दोस्त, उनका फीडबैक यही आया कि उनको शुक्रिया कि ये मुझे बहुत आराम है, बहुत राहत है। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि ये दर्द कितनी देर तक रुकेगा, लेकिन अगर फ़ौरन रिलीफ मिलती है और आपका मौसम अच्छा निकल जाता है, तो जब जब बंदे को आराम से बंदा उसको मसाज कर लेता है। और आखिरी उम्र में, या जैसे उम्र 40 के बाद होती जाती है, तो जिस्म के अंदर जो कमी होती है जिस्मानी तौर पे, कुव्वत की भी, एनर्जी की भी, उसको सप्लीमेंट तो चाहिए ही चाहिए होता है। अच्छा, मेरी जो ज़ाती बेगम है उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा था और उन्हें भी काफ़ी रिलीफ मिला। सो पाकिस्तान हर्बल वालों का ये जो है पीआर पैकेज, ये मैं क्योंकि इनके बाकी प्रोडक्ट्स की तरह बड़ी खुशी से और बड़ी मोहब्बत से स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। और नंबर इनका नीचे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, 0300 041 9942। हज़रात, ये तो जिस्मानी पेन का जिक्र था, पर हम कभी भूल जाते हैं कि जो पेन रूह को होती है वो इससे कहीं ज़्यादा होती है, और इसका तो फिर बिना कोई ना कोई उपाय निकाल लेता है। पर अगर आप अपने दोस्तों की पेन को फील करें, वो आपकी सगी बहन भी हो सकती है, आपका सगा भाई हो सकता है, जहां हम रह रहे होते हैं। यानी एक सूरत तो ये कि हम बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह जिंदगी गुजारें, अपनी मर्जी से बड़े होते जाएं, फिर बड़े बड़े अंडे दें और जिंदगी आगे चलती रहे और लोग उसका फायदा उठाते रहें। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की पेन को कम करने का बायस नहीं बनते, पेन सिर्फ कानों से नहीं होती, लोगों को उनके तर्ज अमल से, उनके सलूक से, बल्कि उनकी बदसलूकी से, उनके बुरे लफ्ज़ों से, जब आपका दिल टूटता है, जब कोई आपको धोखा देता है, जब कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ आप पे हो जाती है कि आपकी ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो और एक बिल्कुल उसके बरक्स चीज़ हो जाए। कभी कभी ये माँ बाप से भी मिलती है। ऐसे में जो हमसे सबसे ज़्यादा करीबी लोग हों, जब प्यारे हों, उन्हें आपको अकल देने की बजाय आपकी उस पेन रिलीव करने वाला होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि आप उस दुख का अगर इजहार कर लेते हैं, अच्छा ये इजहार हम हर जगह नहीं कर सकते ना, करना चाहिए,
نہ آپ کسی لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر سکتے ہیں، نہ سوشل میڈیا پہ، پر اگر وہ دکھ آپ کے اندر رہے تو سچی بات ہے جیسے کوئی گوشت کھا جاتا ہے، یہ وہ والی کیفیت ہوتی ہے. اتنی تکلیف، اچھا وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے. جیسے انسانوں میں جو آئیڈیل ہیں سپرلیٹو ڈگری کے، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ چونکہ مینوفیکچرنگ ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل انسانوں کو اس طور پہ جان بوجھ کے پیدا ہی نہیں فرمایا. سب میں کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہے. کوئی ایک آدھ اس ہوگا استثناء جس کو اللہ نے خود چاہا، پر باقیوں میں کمی بیشی رکھی ہے. کسی کو جسمانی کمی، کسی کو سوشل کمی، کسی کو اسپرچل کمی، کسی کو انٹلیکچوئل کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کو یہ جو فائنینشیل کمی ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت سے بیچارے جو ہیں ہم جیسے، وہ ایموشن کے ساتھ بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس دنیا میں وہ جی رہے ہوتے ہیں وہ ایک سموتھ اور ایک ندی کے کنارے اپنی تصوراتی ایک کشتی، اور اس کشتی میں بھی کوئی ساتھ اپنی تصور کا بیٹھا اور اس کے ساتھ وہ خیالی چپوں سے زندگی چلا رہے ہوتے ہیں. پر بیچ میں جب کوئی مگرمچھ نکل کے ان کی کشتی کو ہلاتا ہے یا ان کو کاٹتا ہے یا دھکا دیتا ہے یا ان کی زندگی کو یا ان کے ان جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ایک تھریٹ بنتی ہے نا، تو ایسے میں آپ کو وہ لوگ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، عزیز ہوتے ہیں، جو آپ کو سمجھانے نہ بیٹھ جائے. اس وقت بس وہ کان بنے اور آپ کی بات کو وہ سن لیں اور مسکرا کے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں، آپ کی گالوں کو تھپ تھپا دیں، آپ کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دیں. ہمارے انسانی مزاج میں یہ جو قربت ہے، یہ جو ٹچ ہے، یہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہے. ایون آپ کو کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، اپنے پیاروں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، ہم عمروں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. زندگی میں لوگوں کو دکھ کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، ڈپریشن کے وقت میں، انزائٹی کے وقت میں، جب ان کی توقع ٹوٹی ہو، ان اوقات میں جب ان کو نقصان پہنچا ہو، جب انہیں کسی نے ٹیز کیا ہو، کسی نے دھوکہ دیا ہو، اس لمحے جو ساتھ کھڑا ہوگا وہ دل کے قریب ہوتا ہے، وہ آپ کی عزت کا سانجی ہوتا ہے. وہ آپ کے دکھ کو چلیں بالکل ڈیلیٹ نہ کر سکے تو اس کو ریڈیوس کرنے کا تو کہیں آپ کو سائڈ پہ کوئی مٹی رکھ دے گا، کوئی دیوار بنا دے گا، آپ کی دیواریں جہاں جہاں سے ٹوٹ رہی ہوگی اس کو مضبوطی دے گا، آپ کو اللہ کا رسول کا حوالہ دے گا، دنیا کی تاریخ میں سے کچھ حوالہ دے گا، آپ کو کھڑا ہونا سکھائے گا. کیونکہ دکھ میں گر جانا اور گرنے کے بعد قرض کرتے رہنا، اٹس اے کامن کلچر، یہ اٹس اے کامن پریکٹس، پر یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ آپ کو ڈاؤن کر دیتی ہے، یہ آپ کو یوں سمجھے زندگی کی دوڑ سے بھی کبھی کبھی فارغ کر دیتی ہے. تو یہ مت کیجیے گا. کبھی آپ کے ساتھ ہو، یہ انہونی نہیں ہے، سب کے ساتھ ہونی ہوتی ہے. زندگی کے شروع میں ہو سکتی ہے، زندگی کے درمیان میں ہو سکتی ہے، زندگی کے آخری دنوں میں. آپ کو کیا لگتا ہے جو بابا لوگ اپنے بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، سارے کاموں کاجوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، کیا ان کو دکھ نہیں ہوتے؟ ان کے دکھوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ایک اپنا موقع ہوتا ہے. ان کے دکھوں کو سننے والے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہوں گے، ان کے پوتے اور پوتیاں ہوں گے، ان کے نواسے اور نواسی ہوں گے، یا پھر ان کے سننے والے ان کی مسجد کے ہمراہی ہوتے ہیں، مسجد میں جو ساتھی ہوتے ہیں وہ ان کی باتیں سنتے اور ان کو تانا نہیں دیتے. کیونکہ جب جو بندہ عقل دینے بیٹھ جائے گا یا تانا دینے بیٹھ جائے گا، تو بڑا سیانہ بنا پھرتا تھا، تیرے ساتھ یہ ہوا اور فلاں فلاں نے کیا، تمہیں کیوں نہیں پتہ چلا؟ بابا دھوکہ ہو گیا نا جی، کسی نے آپ کو چیٹ کر دیا، چاہے وہ پیسے کے معاملے میں کیا. یہ وہ وقت ہوتا ہے اگر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو یا آپ کو ڈھارس نہ بندھائے، کبھی کبھی تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، زندگی سے یقین چلا جاتا ہے. اور یہ یقین ایسا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے آس پاس کے ہر بندے سے، ہر رشتے سے اعتبار اٹھ جاتا ہے کہ اچھا میری دوست نے، میرے دوست نے، میرے کسی قریبی عزیز نے مجھے دھوکہ دے دیا. یہ دھوکہ پیسوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ وعدوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیلنگ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ عزت کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ کہیں کچھ ایسی چیزیں جو پرائرٹیز میں آپ کے لیے بہت اہم تھی وہ اس پہ جیسے کاٹے مار کے اپنی طرف لے جائے. یہ ساری چیزیں زندگی میں اپنے آپ کو بھی سمجھانی چاہیے کہ کبھی کوئی ان ایکسپیکٹڈ، انڈیزائرڈ، ان ریکوائرڈ چیز آ جائے، رکاوٹ آ جائے، تو زندگی کا سفر وہی چوکڑی مار کے رونے دھونے سے
خراب ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. سفر کو جاری رہنا ہوتا ہے, سفر نہیں رکتا, پر ایسے صدمے کو پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے اور پھر بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے, اس لیے کہ زندگی امید سے ہے اور ایمان یقین سے ہے. ہمارا رب ہم کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑتا. زندگی میں تکلیفیں یا تکلیفوں کے دریا اور تکلیفوں کی جھیلیں اور تکلیفوں کی شاہراہیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم کو ڈبو کے مار دیں یا ہمیں حادثہ کر کے مار دیں. کبھی کبھی تو ہماری رفتار چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے اور کبھی ہماری ہمت کے بادبانوں کے اندر ہوا بھرنے کے لیے ہوتی ہیں. پر ایسے میں اگر کوئی ہمت ہار جائے, حوصلہ ہار جائے اور رونے بیٹھ جائے اور پھر کوئی ڈھارس دینے والا بھی نہ ہو, تو آپ سوچیں سفر بھی خراب ہوا, منزل بھی کھوٹی ہوئی, وہ وقت بھی خود آپ کا اپنے آپ سے, اپنے ایمان سے, اپنے یقین سے, جو فیتھ سے اعتبار ہوتا ہے وہ بھی ڈھل مل ہو جاتا ہے. تو یہ اس سے کہیں بڑا نقصان ہوتا ہے جو فزیکل ہوا ہوتا ہے یا ایموشنل ہوا ہوتا ہے. یہ نقصان جو فیتھ کا ہے یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. کسی عقل مند, دانش مند, دانشور, دانا کو, جس کو کسی دانائی نے ٹچ بھی کبھی کیا ہو, ایسے موقعوں پہ جتنی جلدی ہو اس فیز سے نکلا جائے اور پھر نارمل ہو کے آگے چلا جائے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.